بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ مجھے کوئی کلمہ تعلیم فرما دیجئے، کوئی ورد سکھا دیجئے جس سے میں آپ کو یاد کروں، آپ کو پکارا کروں۔ ارشاد خداوندی ہوا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کی، اے پروردگار یہ تو ساری دنیا ہی کہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی خاص مخصوص چیز مجھے جو ہے وہ آپ عطا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ وہ جو ہے وہ کلمہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہی تو وہ کلمہ ہے جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے کہ جب انسان ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ جس نے ایک دفعہ بھی زبان سے کلمہ پڑھا وہ ضرور جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ ایسا وقت آ جائے کہ تم اس کلمے کو نہ کہہ سکو، ٹھیک ہے؟ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، انسان کوئی بھی اعمال نہیں کر سکتا۔ آج زندگی ہے تو اس کو کلمے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں۔ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، سارے اختیارات کا مالک ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ پھر فرمایا کہ جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے نا، ایسے ہی ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کلمے کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے جس میں آپ نے اس کا مفہوم تھوڑا سا آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر ساری دنیا کے سامنے بلایا جائے گا۔ اس کے سامنے اس کے سارے جو نامہ اعمال جو ہیں وہ کھولے جائیں گے، اور اس کے جو نامہ اعمال ہوں گے، اس کے 99 دفتر جو ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہوں گے گناہوں سے بھرے ہوں گے، یعنی جہاں تک نگاہ جا سکے گی وہاں تک اس کے گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے۔ اس سے سوال ہوگا کہ ان نامہ اعمال میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ اور یہ بھی کہا جائے گا کہ کیا یہ جو فرشتے جو اعمال لکھتے تھے، کیا انہوں نے اعمال لکھنے میں کوئی زیادتی کر دی، تجھ پر ظلم کر دیا؟ کوئی گناہ جو تو نے نہیں کیا کیا انہوں نے تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا؟ لیکن وہ عرض کرے گا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان جو ہے جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ پھر وہاں پہ انکار کریں گے کافر لوگ۔ کافر تو اس وقت جو ہے وہ تب بھی جھوٹ بولیں گے جب ان سے کہا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ اعمال کیے ہی نہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے اور ان کے اعضاء جو ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم سے یہ گناہ جو ہے یہ شخص نے کیے، ہمارے ہاتھوں سے یہ گناہ ہوئے، ہم نے زبان سے یہ گناہ کیے۔ لیکن یہ جو ایمان والا ہوگا، یہ جو مسلمان ہوگا جس کی یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے، یہ اس مسلمان کے بارے میں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا میرے جو فرشتے تھے لکھنے والے، کیا انہوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کر دیا کہ کوئی گناہ بغیر کیے انہوں نے لکھ دیا؟ وہ عرض کرے گا نہیں اللہ، کوئی اس کے پاس، وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے نا کہ کوئی اپنا عذر پیش کر، وہ کہے گا کہ اللہ کوئی عذر نہیں ہے، میں نے واقعی یہ سارے گناہ کیے ہیں۔ یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں آپ دیکھیں بڑے ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں، رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
کہ جا آج میں تجھ پر مہربان ہوں، وہ ایک کاغذ کا پرزہ ہوگا جس پر کیا لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا اس کو جا کے تلوا لے۔ وہ عرض کرے گا اللہ میرے سارے کے سارے جو دفاتر ہیں وہ گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، اور یہ چھوٹا سا پرزہ کیا کام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جا کے اس کو تو تلوا لے۔ لہٰذا وہ شخص جائے گا، ایک طرف اس کے سارے گناہ رکھے جائیں گے، 99 دفاتر جو گناہوں سے بھرے ہوں گے وہ سارے کے سارے رکھے جائیں گے، اور ایک طرف یہ جس پر کلمہ لکھا ہوگا یہ رکھا جائے گا، اور کلمے والا پلڑا جو ہے وہ باری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ کلمہ جو ہے اس کو جب ہم سوئیں اس ٹائم بھی کلمہ پڑھ کے سونا چاہیے، جب ہم اٹھیں تو کوشش کریں سب سے پہلے ہم یہی کلمہ جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا کریں، کیونکہ جب انسان دیکھیں نا آخری وقت ہوتا ہے تو لوگ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، وہ شخص کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں وہ اس صورت میں پڑھے گا کہ جب اس نے دنیا میں پڑھا ہوگا، دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ہر معاملے میں اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہوگی، تو اس صورت میں تو وہ کلمہ پڑھ لے گا، اور فرشتے بھی اس کو جو ہے وہ کلمہ پڑھا دیں گے اور اللہ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر ایک شخص ہے اس نے ساری زندگی جو ہے وہ گناہوں میں گزاری، اور آخری ٹائم پہ جب اس کا آخری سانس چل رہے ہیں اس وقت لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، وہ اپنی زبان سے ادا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ساری زندگی اس نے اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہی نہیں، ساری زندگی نافرمانیاں کر کے اس نے اپنی زندگی گزاری۔ تو اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یہی ہماری یہی وہ کلمہ ہے جو ہمیں نجات عطا فرمائے گا، کہ جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا جس نے ایک دفعہ بھی زبان کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، تو وہ کلمہ جو ہے اس کو آخر کار وہ جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور کلمہ جو ہے اس کے معنی جو ہے نا بہت وسیع ہیں، بس یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بلکہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے کہ اللہ کے سوا ہماری پریشانیوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا ہماری اولادوں کو کوئی سنوار نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہمیں فائدہ دے ہی نہیں سکتی۔ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ایسا ہونا چاہیے، جیسے ایک صحابی تھے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کوئی ایسی بات مجھے ارشاد فرما دیجئے جس پر جم کر میں عمل کروں اور دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کہہ کہ یعنی اللہ ایک ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، اللہ ایک ہے اور اسی کو مضبوطی سے پکڑ، یعنی اگر جیسے بھی حالات آئیں، اب تو اللہ کو ماننے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اور کلمہ پڑھنے والا اب یہ نہیں کہ تمہارے اوپر حالات نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی، غم نہیں آئیں گی، تکلیفیں نہیں آئیں گی، آزمائشیں نہیں آئیں گی، سارے حالات آئیں گے، لیکن ان سارے حالات میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی پر یقین کرنا، اللہ ہی سے دعائیں کرنا، اللہ ہی کے آگے اپنی جائے نماز بچھا کر اللہ ہی سے دعائیں کرنا، حاجت کے نفل پڑھنا، اللہ پر یقین کرنا، اور یہ یقین کرنا کہ اللہ نے یہ تکلیف یہ پریشانی بھیجی ہے اور اللہ ہی اس کو دور کریں گے۔ یہی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا ہمارے کاموں کو کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی جادو تویز ٹونا ہمارے اوپر ہو نہیں سکتا، کوئی حاسدوں کا حسد ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کے معنی کو سمجھنے کی، جو اس کا مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔